میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے, انگریزوں نے بنائی ہے, چائنیز پر اعتراض کیا ہے کہ اتنا پیارا جانور, ایسے دم ہلانے والا, اتنی محبت کرنے والا, اسے یہ کاٹ کے کھا جاتے ہیں, یہ کوئی انسان ہے؟ اور چائنیز کیا کہتے ہیں کہ بھائی کیوں بھائی, سور نے تمہارا تم اس کو کھاتے ہو, گائے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, وہ بھی تو دودھ دیتی ہے, بھینس ہے دودھ دیتی ہے, کاٹ کے کھا جاتے ہو. لہذا وہ کیا کرتے ہیں, کتا بھی کھا جاتے ہیں, وہ چھپکلی بھی کھا جاتے ہیں, وہ سانپ بھی کھا جاتے ہیں, وہ مینڈک بھی کھا جاتے ہیں. ایک انگریز نے چائنیز سے پوچھا کہ تم کیا کھاتے ہو, اس نے کہا زمین پہ اڑنے والی جتنی چیزیں, ہیلی کاپٹر اور اس کے علاوہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں, اور زمین پہ چلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ٹرین اور گاڑی کے علاوہ سب کچھ کھا جاتے ہیں. پھر عقل استعمال کر کر کے کتے کھانا شروع کر دو گے, الٹی الٹی چیزیں, انسانوں کے کھانے کی چیزیں. اور یہ بھی یاد رکھو, معاملہ کتوں تک نہیں رکے گا, بلکہ انسان انسانوں کو کھانا شروع کرے گا, اور کھا رہے ہیں. گلگت میں ایک واقعہ ہوا, وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ شاہراہ قراقرم بن رہی تھی, ٹریکٹر اوپر سے گرا ہے چائنیز کا, کھائی میں گرا, اس میں گوڑا ٹریکٹر چلا رہا تھا, وہ گر کے, بلڈوزر چلا رہا تھا بلڈوزر, وہ گر کے مر گیا. ہمارے ہاں کوئی بوڑھا گر کے مرے گا تو کیا ہوگا, سب سے پہلے رونا دھونا ہوگا وہیں پہ, ہائے ہائے بابا جی چلے گئے, ایک ہی تو تھے دعا کرنے والے, ایک ہی بزرگ تھے, ہائے ہائے چلے گئے. پھر کیا ہوگا, ان کو غسل دیں گے, کفن دیں گے, ہوائی جہاز کے ذریعے لاحقین تک پہنچائیں گے, اور پھر ان کی تدفین ہوگی, نماز جنازہ ہوگا, اور پھر گرین والے کئی دن تک پروگرام چلاتے رہیں گے, اور وائٹ والے دعا کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے. وہ کہیں گے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا اپنی ایک سوچ ہے, لیکن چاہے گرین ہو وائٹ ہو, پروٹوکول تو سبھی دیں گے نا اس کو. چائنا والوں نے کیا کیا, کیونکہ قرآن نہیں ہے نا ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے جو ان کو بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. انہوں نے عقل استعمال کی, انہوں نے کہا یہ بندہ مر گیا ہے, اگر اس کو غسل کفن جنازہ دو اور پروٹوکول دو, دفناؤ, تو آخر میں کیا ہوگا, کیڑوں نے کھانا ہے نا. کیا خیال ہے, اب عقل سے فیصلہ ہو رہا ہے نا, عقل تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم کھا لیں. صحیح بتا رہا ہوں. انہوں نے وہ بوڑھے کو کاٹ کے چائنیز پکا کے کھا گئے. یہ جو گورے اتنی اس حد تک نہیں گئے نا, اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس بائبل ہے, کسی حد تک اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. چائنیز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ان سے بھی بڑے گمراہ. اب ہدایت دیکھو, اللہ کی ہدایت کا نظام. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تورات کوئی انجیل کچھ بھی نہیں, اس کی خوراک دیکھ لو, اور جن کے پاس تورات اور انجیل ہے ان کی خوراک دیکھ لو. تو جو تورات انجیل والوں کی خوراک ان سے تھوڑی سی اچھی ہوگی, اور جو قرآن کو فالو کرتے ہیں ان کی خوراک سب سے اچھی ہے. وہ کتے نہیں کھاتے, وہ بلی نہیں کھاتے, وہ مردار نہیں کھاتے, وہ اگر گائے کھاتے ہیں تو ذبح کر کے کھاتے ہیں, جھٹکے کا جانور نہیں کھاتے. ذبح اس لیے کہ تاکہ اس کا سارا گوشت نکل جائے. وہ ایسا جانور نہیں کھاتے جو کچرا کھا کھا کے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مرغی اور ایسی گائے اور ایسی بکری کھانے سے منع کیا ہے کہ جو کچرا کھاتی ہو اور اس کچرے سے اس کے گوشت میں اور دودھ میں بدبو پیدا ہو گئی ہو, اس کا گوشت بھی ناجائز قرار دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کو فالو نہیں کر رہے تو پھر کس کو فالو کرو گے, جب اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. تو بھائی پھر یہی ہے. پھر اگر اس پر کوئی اشکال ہوتا ہے تو اس اشکال کا جواب تلاش کرو, اس اشکال کی وجہ سے قرآن چھوڑنے کی کوشش نہیں کرو, ورنہ پھر تم کیا کھاؤ گے, وہی چائنیز کی طرح کتے بلی کھاؤ گے, انسان کھاؤ گے. یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, جاپان میں اور چائنا میں انسانوں کے گوشت باقاعدہ لٹکے ہوئے ہیں قصائیوں کی دکانوں پہ جو بک رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں وہاں پہ, اور یہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. یہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے, خدا کی قسم آپ لائف انسانوں والی گزار ہی نہیں سکتے ہو, پتہ ہی نہیں چلے گا.